صبر کرنا، درگزر کرنا، خوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو صرف اللہ کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں، وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پر کامل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوتا ہے، جتنا صبر یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہاں میں دی جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا، زندگی کے ہر راہ پر صبر، کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کچھ من پسند چیزیں لینی ہوں تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کوئی چھوڑ کر چلا گیا تو صبر، کوئی دل کے بہت قریب رشتے ٹوٹ گئے تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہے، ایسے ہی اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا، مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ میرے جسم کی ہر روح سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا، زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تمہیں ہمیشہ اپنے ذات اللہ کو پاؤ گے۔ اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگیں گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے؟ بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا، تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو۔ بہت جلد اللہ تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا، وہ بدلے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا، وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق۔ وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا۔ تمہاری آنکھ بھلے ہی اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تمہارا وقت ہر لمحے اس کی نظر میں ہو۔ قرآن میں آتا ہے، درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جسے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین رکھو، اب تک جو ہوا اس میں اس کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے، اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ تمہیں نہیں سن پا رہا، تمہارے سسکتے سجدے نہیں دیکھ پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد کوئی ایسا راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم غم کا مزہ چکھو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو، دیکھ سکو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا ہے۔ وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا رہنے نہیں دے گا، جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیشہ بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہے۔ تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کو تم بہت عزیز ہو، اوپر دیکھو، ایسا لگے گا وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس عنقریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ دل ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، بدلے میں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ایک وقت تھا جب میں بہت تکلیف میں تھی، اس تکلیف کی وجہ سے مسکرا نہیں پاتی تھی، دل تکلیف کے مارے بہت درد کرتا تھا، سجدوں میں تڑپا کرتی تھی، سارا دن ایک ہی کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سسک سسک کر رویا کرتی تھی،
دن کی روشنیوں سے اپنی آنکھیں بچا کر رات کو بچوں کی طرح درد سے بلکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اللہ نے میرا دل توڑ کر میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا، اس نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی ہے۔ میں اس سے اتنا بدگمان ہو گئی تھی کہ میں نے اسے بلانا چھوڑ دیا تھا اور اپنی طرف سے کوششیں کرنے لگ گئی تھی۔ جو چھین گیا تھا اس کے پیچھے بھاگتی رہتی، دنیا کے سامنے خالی ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے، یہ سوچ کر کہ جو اس نے مجھ سے لیا ہے دنیا مجھے دے دے گی۔ لیکن میں غلط تھی، بالکل غلط۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جو میں نے اکیلا گزارا تھا، لیکن دنیا نے میری محبت کو ایک بار نہیں کئی بار اپنے پاؤں تلے روندا، اور اس طرح روندا کہ پھول کی طرح اس دن اس کی خوشبو بھی دم توڑ گئی تھی۔ میں اپنی ساری سوچوں اور کوششوں میں منہ کے بل گر گئی، اور اصل میں وہ تھی میری ہار، اسے چھوڑ کر دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ پھر میں اپنا ٹوٹا وجود لے کر اس کے در پر واپس چلی گئی، اور ایک ہی پکار پر ایسے لگا کہ کسی نے میری تکلیف کو سکون میں بدل کر تھام لیا ہو۔ ہاں، وہ اللہ ہی تھا جس سے میں نے یہ سوچ کر دور ہو گئی تھی کہ یہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا، میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پھر میں نے رو رو کر سجدوں میں اسے اپنے لیے صبر مانگا، اور پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا جسے اس نے مجھ سے دور کیا تھا۔ پھر کچھ وقت بعد احساس ہوا میرا دل ایسے ہی نہیں ٹوٹا، بدلے میں اس نے مجھے اپنی محبت دی ہے۔ اور کتنے بد نصیب تھے نا وہ لوگ جن کو اس نے میری پاک محبت کے قابل ہی نہیں سمجھا، بلکہ میرا انتخاب خود کی محبت کے لیے کر لیا تھا۔ اور دعا کا راستہ چنتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کا ہر معاملہ اس پر چھوڑ دیا۔ یہ سب تمہیں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ میں اس سے دور ہو کر بدگمان ہو گئی تھی۔ تم نے نہیں ہونا۔ غلطیاں میں نے کی ہے وہ تم نے ہرگز نہیں کرنی۔ جو جا رہا ہے اسے جانے دو، اس کے آگے جھولیاں نہیں پھیلائے، اس کے لیے خود کو کبھی نہیں بگانا ہے، دنیا کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اسے کبھی نہیں بتانا ہے کہ تم کتنے کمزور ہو، کیونکہ وہ تمہیں اور توڑیں گے، تمہارے خالی ہاتھ دیکھ کر بس تمہارا مذاق اڑائیں گے، جبکہ اللہ کے آگے اٹھتے تمہارے خالی ہاتھ اللہ کی نعمتوں سے بھر دیے جائیں گے، سب سے بڑھ کر اس کی محبت، جسے اللہ خود کی محبت دے دے، پھر ان کو اصل میں جینے کا مطلب پتہ چل جائے گا۔